آئیے میں گلشن مدینہ کی آپ کو سیر کراتا ہوں تاکہ یہ ماحول پرانوار ہو، یہ ہوا بھی خوشگوار ہو، یہ فضا بھی مشکبار ہو، اور ہم پر رحمتوں کی بوچھار ہو، بے حد و بے شمار ہو، اور ہماری زبان پہ صلی اللہ کی پکار ہو۔ اس کے لیے میں ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جو آپ کو دکھنے میں بہت قد کاٹھی میں نظر آئے گا، لیکن اس نے اپنی شاعری سے ایسا لوحہ منوایا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو ایسا دل میں اترا ہے کہ اس کا قد اپنی شاعری اور اپنی ترنم خیز آواز کے ذریعے بہت اونچا ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں آپ کو ایوان باطل کا سر قلم کر دینے والی شمشیر برہنہ بھی دیکھنے کو ملے گی۔ بھونوں کا تکلم، کہکشاں کا جمال، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، چاند کی چاندنی اور ستاروں کی تابندگی، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کی آواز میں مل سکتی ہے۔ اس تمہید کے ساتھ میں اس شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جانے وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جانے وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کا سائے گلشن کو سجانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل کو دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ میں گزارش کر رہا ہوں حمزہ ایاز جوگیرم پوری، جو جوگیرم پوری سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں حضرت مولانا مفتی اسامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تمامی حضرات حکمہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کا ایک مطلع چند شعر سے اپنی شعر سفر کا آغاز کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کر لیں۔ کون کون حضرات سننا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں۔ سب سننا چاہتے ہیں نا؟ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ؟ میرا اللہ کافی ہے۔ میں مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت کریں۔ میری قسمت جگانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ واہ کیا بات ہے، پورا سبحان مجمع اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میرے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ۔ میری قسمت، میری قسمت، میری قسمت جگانے کو میرا اللہ کافی ہے، میری قسمت جگانے کو میرا اللہ کافی ہے، میری عزت، میری عزت، میری عزت بڑھانے کو میرا اللہ کافی ہے، میری قسمت جگانے کو میرا سبحان اللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ ایک اور خوبصورت سا شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص کر لیں۔ ڈائز پر تشریف فرما جناب خورشید منصوری صاحب، انجینئر معظم خان صاحب اور تمامی حضرات، حضرت مولانا مفتی دلشاد صاحب کے حوالے یہ خوبصورت سا شعر قاری شہزاد صاحب شعر بطور خاص سماعت کریں۔ میرا اللہ کافی ہے، وہی اللہ جو آدم کو مٹی سے بناتا ہے، وہی اللہ، وہی اللہ جو آدم کو مٹی سے بناتا ہے، بنا کر جسم سارا نور حق سے پھر سجاتا ہے، بنا کر جسم سارا نور حق سے پھر سجاتا ہے، ہنسی صورت بنانے کو، ہنسی
قسمت جگانے کو سبحان اللہ سبحان، اپنی بیداری کا ثبوت پیش کیجئے، کم از کم سبحان اللہ اور الحمدللہ تو کہہ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرائے، اور شاعر اکرام کی انعامات سے حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ جزاک اللہ۔ میری قسمت جگانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ حالات حاضرہ اور ایک اور خوبصورت سا شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کر لیں۔ میرا اللہ کافی ہے، اے ظالم اے ظالم سن تیرا بھی ایک نہ ایک دن خاتمہ ہوگا۔ اے ظالم سن، اے ظالم سن تیرا بھی ایک نہ ایک دن خاتمہ ہوگا۔ عذاب رب عذاب رب سے بچنے کا نہ کوئی راستہ ہوگا۔ عذاب رب سے بچنے کا نہ کوئی راستہ ہوگا۔ تیری ہستی مٹانے کو، تیری ہستی مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ ایک اور خوبصورت سا شعر حالات حاضرہ کے اوپر، امید ہے کہ تمام حضرات کی دعائیں شعر پہ مجھے ملیں گے، میں حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ میرا اللہ کافی ہے، بڑی کوشش لگا لے تو مسلمان مٹ نہیں سکتا۔ کیا بات، پورا مجمع کہیں انشاءاللہ۔ بڑی کوشش بڑی کوشش بڑی کوشش لگا لے تو مسلمان مٹ نہیں سکتا۔ جہاں سے مذہب اسلام ہرگز مٹ نہیں سکتا۔ جہاں سے مذہب اسلام ہرگز مٹ نہیں سکتا۔ یہ دین حق بچانے کو، یہ دین حق بچانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو۔ ماشاءاللہ، ہمارے جو دونوں چیئرمین حضرات ہیں ان کی دعاؤں سے نوازا گیا ہے حمزہ ایاز کو۔ آپ لوگ بھی ان سے کچھ سبق حاصل کریں اور اپنی جیبوں کو ڈھیلا کر کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کر جائے اور حمزہ ایاز کا حوصلہ بڑھائے۔ میری قسمت جگانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ اس کلام کا مقطع بھی حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت کریں۔ شہزاد بھائی کے حوالے خوبصورت سا شعر کہ نظر کے سامنے سرکار کا فرمان رکھتا ہے۔ نظر کے سامنے سرکار کا فرمان رکھتا ہے۔ ایاز اپنی ہدایت کے
میری قسمت جگانے بہت اچھے، کیا بات ہے۔ میری قسمت آپ سے زیادہ تو ہمارا ڈائز بیدار نظر آ رہا ہے، آپ بھی اپنی بیداری کا ثبوت پیش کیجئے اور اپنی سماعتوں کو حمزہ ایاز کے حوالے کیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہاتھ اٹھا کر کہتے رہیں۔ کچھ شعروں کی فرمائش بھی ہے، اس سے قبل چار مصرے ماں کے حوالے سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، تمام فیض والے کی دعائیں چاہتے ہوئے عنایت کیجئے، صدر صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ برا میں لاکھ ہوں لیکن مجھے اچھا سمجھتی، ارے واہ، کیا بات ہے، بہت۔ کہ برا میں لاکھ ہوں لیکن مجھے اچھا سمجھتی ہے، اگر میں جھوٹ بھی بولوں مجھے سچا سمجھتی ہے۔ برا میں لاکھ ہوں لیکن مجھے اچھا سمجھتی ہے، اگر میں جھوٹ بھی بولوں مجھے سچا سمجھتی ہے۔ زمانے کی نگاہوں میں بڑے ہم ہو گئے، لیکن زمانے کی نگاہوں میں بڑے ہم ہو گئے، لیکن وہ میری ماں جو ابھی مجھے بچہ سمجھتی ہے، وہ میری ماں جو ابھی مجھے بچہ سمجھتی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہاں سے ایک مطلب، ابھی میرے پاس وقت ہے، اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک مطلب 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت کریں۔ بہت اچھے۔ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، واہ، کیا بات ہے، کمزور چلانے والا ہے۔ اوئے ہائے، سبحان اللہ۔ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، کمزور چلانے والا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، کمزور چلانے والا ہے۔ طوفانوں سے کیا ڈرنا، طوفانوں سے کیا ڈرنا، اللہ بچانے والا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، کمزور چلانے والا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت چلانے والا ہے۔ کہ صبر کرو اے مظلوموں، چند دنوں کی بات ہے۔ صبر کرو، ہاں صبر کرو اے مظلوموں، چند دنوں کی بات ہے۔ صبر کرو اے مظلوموں، چند دنوں کی بات ہے۔ آج کے اس فرعون کو، آج کے اس فرعون کو اللہ ڈبانے والا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، کمزور چلانے والا ہے۔ اس کلام کا آخری شعر بہت دمدار ہے، لیکن آپ کی سماعتیں کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تھوڑا اور بیداری کا ثبوت دیجئے۔ سبحان اللہ کہیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ ایک نعرہ ہلکا سا، نعرہ تکبیر، سرزمین شہزاد پور، مدرسہ عربیہ حسینیہ، حمزہ ایاز بجنوری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ بیداری کا ثبوت پیش کرتے رہیں۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، اس کلام کا بطور خاص سماعت کریں۔ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، کمزور چلانے والا ہے۔ کہ بچہ قوم کا اب آسماں کو تکتا ہے۔ بچہ قوم کا اب آسماں کو تکتا ہے۔ بچہ قوم کا اب آسماں کو تکتا ہے۔ پھر سے ابابیلوں کا
کشتی ہے کمزور چلانے والا ہے، ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے کمزور چلانے والا ہے، طوفانوں سے کیا ڈرنا اللہ بچانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔